شراب سے بنے ہوئے سرکے کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت، اس کی تجارت کا فقہاء نے حکم کیا بیان کیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ شراب سے بنے ہوئے جو شراب سے بنے ہوئے سرکے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہے۔ ان میں سے یہ کہ گیہوں، دھان، پھل اور سبزی وغیرہ سے جو اخذ کر کے سرکہ تیار کیا جاتا ہے، چاہے اس کو شراب کے سرکے کے نام سے فروخت کیا جاتا ہو، بلا شبہ جائز اور حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ گیہوں، دھان، پھل، سبزی وغیرہ سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اگر شراب کے سرکے کے نام سے فروخت کیا جاتا رہے تو صرف نام کے بدل دینے سے اشیاء کی جو اباحت ہے وہ حرمت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، لہذا اس کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی سرکہ ایسا نہیں کہ اس کی اصل ماہیت پر شراب کا مرحلہ نہ گزرا ہو، یعنی پہلے شراب بنتی ہے، پھر اس شراب سے سرکہ بنتا ہے، حدیث و فقہ میں اس کا حلال ہونا ثابت ہے، اس لیے ایسے سرکے کا استعمال جائز ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ باب فضیلت الخل والتعدم به، ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 182، جو بیت الافکار الدولیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 2051 ہے۔ مسرد الدارمی جو دار المغنی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 1302 ہے، یکجا مجلد نسخہ ہے یہ، لیکن الگ الگ پارٹ میں یہ حصہ تقسیم ہوا ہے، اس لیے اس کو پہلی جلد دوسری جلد کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2093 ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے ان النجاست لما استحالت وتبدلت اوصافها ومعانیها خرجت عن كونها نجاسہ لانها اسم لذات موصوفہ، اس طریقے کی عبارت وہاں تفصیل سے جو ہے نقل کی ہے بدائع الصنائع کتاب الطہارہ الدباغہ وغیرہ کے تحت جو ہے۔ زکریا بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 243، جو پرانا چھپا ہوا نسخہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ پاکستان کا اس کی پہلی جلد صفحہ 85 پر ہے۔ غنیۃ المستملی میں ہے وقد الخمر تسیر خلا فعلم ان استحالت العین تستتبع زوال الوصف، اس طریقے کی عبارت جو ہے غنیۃ المستملی وغیرہ کے اندر، شرح منیۃ المسلی کے اندر نقل کی ہے، جو اشرفی بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 189 پر۔ فتاوی شام میں ہے ولا يرد طہارت الخمر بانقلابها خلا لأن عین الشیء حقیقۃ وحقیقۃ الخمر ذهبت، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی کتاب الطہارہ باب الانجاسی مطلب فی العفو عن طین الشارع، یہ زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 536، کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 328 پر اس کو نقل کیا ہے۔ نہایت المحتاج کے اندر ہے لأن الاصیل لا يتخلل الا بعد تخمر غالبا فلو لم نقل بالطہارہ، اس طریقے کی عبارت نہایت المحتاج دوسری جلد صفحہ 230، یہ بحوالہ جدید فقہی تحقیقات کے تحت نقل کیا ہے 10ویں جلد صفحہ 139 کے اندر۔ الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر ہے اذا تخللت الخمر بنفسها بغیر قصد التخلیل، یہ اس طریقے کی عبارت الموسوعۃ الفقہیہ کی 5ویں جلد صفحہ 27 پر نقل کیا ہے۔ فتاوی قاسمیہ کی 19ویں جلد صفحہ 423 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔